نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم۔ سورۃ حامیم سجدہ کی 4 آیات کریمہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور زمین میں موجود اشیاء اور آسمان کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ اللہ کی اس عظمت شان کو جاننے کے بعد اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک سمجھتے ہیں، یہ کس قدر ناہنجار لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو جو تعمیل حکم ارشاد فرمایا اس کا بھی یہاں پر ذکر ہوا، تو گویا زمین آسمان کی تخلیق اور ان کی تعمیل کا یہاں پر ذکر ہے۔ دیکھیے، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرما دیجئے محبوب، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اور تم اس کا مد مقابل بناتے ہو، یعنی مخلوق کو یا بتوں کو یا معبودان باطلہ کو تم اس کا مد مقابل بناتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ خلق الارض فی یومین، یا بس اس جملے کو سمجھنا ہے، زمین کو اللہ رب العزت نے 2 دن میں بنایا۔ زمین کیا چیز ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 دن میں بنائی گئی؟ یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ زمین جس کے متعلق یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتیں فرمائی ہیں، پہلے اگلی آیت کریمہ کو پڑھ لیں، پھر ذرا بات نکل کے سامنے آ جائے گی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی، اور اس میں سب سامان معیشت یعنی زندگی کا سامان مقرر کیا۔ یہ سب کچھ فی 4 ایام 4 دن میں ہوا۔ سواء للسائلین، یہ طلبگاروں کے لیے یکساں ہے۔ کیا معنی؟ اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ پہلی بات، زمین جس کو اللہ نے فرمایا کہ 2 دن میں بنایا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس میں برکت رکھی۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اس میں سامان معیشت کو رکھا۔ 4 باتیں زمین سے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ زمین، آسمان، یہ 2 اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے کئی دفعہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو بنایا۔ جیسے آسمان ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان اسی طرح خلا ہے، اسی طرح کا فاصلہ ہے جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ یہ جو کرہ ہے یہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے گولائی میں ہے،
بیضوی شکل ہے، انڈے کی شکل، اور اس کرے کو اللہ پاک نے گھومنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب اس میں بہت سارے حضرات علماء اور جو فلاسفرز ہیں یا سائنسدان ہیں، ان کا اختلاف ہے۔ سائنسدانوں کے ہاں زمین گھومتی ہے، بہت سارے علماء کے ہاں زمین ساکت ہے، وہ گھومتی نہیں ہے، لیکن جو قرائن ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے۔ سائنسدان وہ جو موقف رکھتے ہیں، وہ موقف قرآن پاک کی آیات کریمہ کے اشارات سے اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا جو موقف ہے وہ موقف بظاہر درست معلوم ہوتا ہے۔ لیکن چلے اگر یہ ساکت ہے، تب یہ اگر بیضوی شکل میں گھوم رہی ہے، تب دونوں صورتوں میں کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں کہ اس پر ایمان اور کفر کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے، کہ یہ ساکت کا سمجھنے والے کافر اور اس کو گھومنے والے سمجھنے والے پر مسلمان، یا اس کو گھومتا ہوا جاننے والے کافر اور ساکت سمجھنے والے مومن، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلاف رائے ہے، تحقیق اپنی اپنی ہے۔ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے۔ زمین کا گھومنا دو طرح کا ہے، ایک 24 گھنٹے میں اس کا چکر مکمل ہوتا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ سورج کے گرد اس کا گھومنا۔ سورج کے گرد جو گھومتی ہے وہ پورا 1 سال کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں زمین گھومتی ہے۔ ویسے تو 24 گھنٹے کے اندر بھی اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، لیکن یہ دورانیہ سورج کے گرد کا دورانیہ نہیں ہے۔ اب اگلی بات، یہ ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے جو ہم آسمان میں سمجھتے ہیں، آسمان کے علاوہ، آسمان کے اوپر یا آسمان کے اندر جانتے ہیں، جن کو 7 سیارات ماضی میں کہا جاتا تھا، پھر 9 سیارے کہا جانے لگا، اب 12 اور 12ویں سے بھی اب 13ویں کی طرف سائنسدان جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی سیارے ہیں ان میں سے ایک سیارہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ زمین ایک ایسا سیارہ جس کے اندر خشکی ہے، لیکن اس کے ارد گرد سارا پانی ہے۔ یہ پانی کتنے حصے ہے؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی، بعض حضرات کی رائے ہے کہ 7 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اس زمین کو اتنا زبردست بنایا ہے کہ اس کی وضع کے اندر، اس کی تاثیر کے اندر کیا ہے؟ عاجزی، انکساری۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ اس میں کسی چیز کو کھڑا کرنا مشکل ہو کہ وہ گڑ جائے اور وہ دس جائے، اور اتنا سخت نہیں بنایا فولاد کی طرح، لوہے کی طرح، کہ اس پر کوئی چیز بنانا مشکل ہو جائے۔ گویا اس کو نرم بنایا تو اتنا نرم بنایا کہ یہ کسی چیز کے بنائے جانے کے قابل ہے، اتنا اس کو سخت بنایا کہ اس میں کوئی چیز کاشت کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ہل جوتا جائے تو زمین کے اندر کاشت ہو جاتی ہے، گویا اس قدر نرم ہے۔ نرمی اس درجے میں ہے اور سختی بھی اس درجے میں ہے کہ اس میں ہر طرح کی چیز کاشت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز بنائی بھی جا سکتی ہے۔ زمین اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے ذخائر رکھے۔ پانی کے ذخائر اس کے اندر موجود ہیں، انسان ٹیوب ویل کے ذریعے سے، مشینری کے ذریعے سے پانی کو اس کے اندر سے حاصل کرتا ہے۔ پھر اس زمین کے اندر ندی نالوں کے ذریعے سے یہ ذخائر میں سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے چشموں کے ذریعے سے پانی حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان ذخائر میں سے پانی کے علاوہ ایسے ذخائر بھی ہیں جن کو ہم ایندھن کے ذخائر کہتے ہیں۔ تیل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے، یہ سارے وہ ذخائر ہیں جو ایندھن کے ذرائع ہیں۔ اسی طریقے سے ایندھن کے ٹھوس ذرائع جس کو ہم کوئلہ کہتے ہیں، اس کے ذخائر بھی زمین کے اندر موجود ہیں۔ زمین کے اندر بہت قیمتی دھاتیں موجود ہیں، جیسا کہ لوہا، تانبا، چاندی، سونا، یہ سارا کچھ زمین کے اندر ہے۔ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے قیمتی پتھر رکھے ہیں، ایسے قیمتی پتھر کہ جن میں سے بعض پتھروں کی قیمت سونے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بعض پتھر وہ ہیں کہ جو تزئین و آرائش کے کام آتے ہیں، بعض پتھروں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ٹھنڈک میں سردیوں میں گرم ہوتے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات اللہ نے ان پتھروں میں رکھی اور وہ پتھر زمین میں رکھے۔ اللہ پاک نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ زمین ڈولنے سے، اضطرابی کیفیت سے، پریشان کن حالات سے بچ سکے اور انسان اس کے اوپر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اس زمین کو اللہ ذوالجلال نے برکت والا قرار دیا ہے۔ دوسری بات، بلکہ تیسری بات فرمائی، اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ برکت کیسی ہے کہ ہر قسم کے جاندار کا رزق اللہ رب العزت نے اس سے وابستہ رکھا۔ کیسے؟
عجیب بات یہ ہے کہ یہ رزق بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو رزق ملتا ہے ایک ہی چیز سے، اور اس چیز کو توڑ پھوڑ کر کے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی چیز کو دوسری شے کا، دوسری مخلوق کا رزق بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گندم کو لے لیجئے، گندم کو انسان استعمال کرتا ہے، دانہ استعمال کرتا ہے انسان، اور اس دانے کے نکالے جانے کے بعد جو پیچھے بھوسا رہ جاتا ہے، جو پیچھے اس کے اپنا بقایا جات یا باقیات رہ جاتی ہیں، ان سب کا استعمال بطور توڑی ونڈا یعنی بطور غذا وہ جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے کہ درختوں سے پھل انسان کھاتا ہے، اس کے پتوں کو جانور کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے کہ اس زمین کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اس کی شان اور اس کی ضرورت کے مطابق غذائیں رکھی ہیں۔ یہ غذائیں انسانوں کی باقیات بھی ہو سکتی ہیں، یہ غذائیں مطلقاً بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس زمین کے اندر ایسی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ اس کے بعض خطوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں مشترکہ طور پر۔ مثلا بعض علاقوں میں بہت ساری زمین، پوری دنیا کے بعض علاقوں ایسے ہیں کہ جو کچھ امریکہ میں ہے، کچھ برطانیہ میں ہے، کچھ پاکستان میں، یعنی ایسے مختلف ممالک کی کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں چیزیں مشترکہ طور پہ کاشت ہوتی ہیں۔ گندم ہے تو ان تمام جگہوں پہ کاشت ہو رہی ہے، مکئی ہے تو تمام جگہوں پہ کاشت ہو رہی ہے، ہاں جی چاول ہے تو تمام جگہوں پہ کاشت ہو رہا ہے، یعنی ایسی بہت ساری جگہیں۔ اور اکثر جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر مشترکہ طور پہ کاشت نہیں ہو رہی، مثلا ایک جگہ پر زیادہ تر غذائی اجناس میں سے گندم، چاول کی پیداوار ہے، دوسری جگہ پہ کپاس کی پیداوار زیادہ ہے، تیسری جگہ پہ پھلوں کی پیداوار زیادہ ہے، چوتھی جگہ پر کسی اور چیز کی پیداوار زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کے نظام کو اتنا شاندار بنایا ہے کہ اس میں اگر ایک جگہ پر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، دوسری جگہ پر نہیں پیدا ہو رہی، تو جو درآمدات اور برآمدات کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے، اس کی برکت سے ایک خطے کی چیز دوسرے خطے تک منتقل ہو رہی ہے، جس کا ذکر گزشتہ سورت کی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر کے سامان کو اٹھا کر کے، سامان لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو۔ اور دوسرے مقام پر تو یوں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ جن جانوروں کو تم سواری کا آج ذریعہ سمجھ رہے ہو یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کر دے گا کہ جو تم ابھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے بنایا، فضا میں اڑنے والے پنجرے بنائے، زمین پہ چلنے والے بڑی بڑی گاڑیاں بنائیں، اور دریاؤں پہ چلنے والے بڑے بڑے شہر آباد کیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ ایک جگہ پہ ایک چیز بنتی نہیں، تیار نہیں ہوتی، کاشت نہیں ہوتی، تو دوسری جگہ سے وہاں آ جاتی ہے۔ یہاں سے یہ چیز جو یہاں پیدا ہو رہی ہے وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ درآمدات اور برآمدات کی برکت سے یہ کیا ہے، ایک دوسرے خطے سے پیدا ہونے والی چیزوں کو ایک دوسرے خطے میں رہنے والے لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر یہ زمین اللہ رب العزت نے اتنی بابرکت بنائی ہے کہ اس زمین میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مرنے کے بعد سمونے کی گنجائش رکھی ہے۔ اگر انسانوں کے مرنے کے بعد اس زمین میں سمو دینے کی گنجائش زمین کے اندر اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو انسانوں کے تعفن اور بدبو کی وجہ سے اس دنیا میں رہنا جینا مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر رکھا ہے، اور اس مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تو انسان کی غذائی اجناس کا تعلق بھی اسی سے رکھا تاکہ انسان کے اندر بھی بنیادی طور پہ کیا ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو یہاں پر بیان کی گئی۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین میں اللہ نے برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں سارے سامان معیشت کو مقرر کیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب فی اربعۃ ایام، اوپر کہا خلق الارض فی یومین، اب کہا فی اربعۃ ایام، ذرا توجہ کیجیے، دو الگ الگ لفظ ہیں۔ زمین کو بنایا 2 دن میں، اب یہاں کہا کہ 4 دن میں۔ وہ 2 دن زمین کے لیے، یہ 4 دن کس کے لیے؟ دیکھیے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا 2 دن میں، اور زمین کے اندر یہ جو زمین کے منافع ہیں، زمین کے اندر جو فائدے ہیں، فوائد ہیں، ان فوائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دن میں بنایا؟ 2 دن میں۔ 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں زمین کے اندر کی یہ ساری چیزیں، پہاڑ، دریا، نباتات، جمادات، شجرات، حجرات، زمین کے منافع، یہ سارا کچھ 2 دن میں۔ تو 2 دن میں وجود ہے زمین، اور 2 دن میں اس کے منافع، تو کل کتنے دن ہو گئے؟ 4۔ فی اربعۃ ایام کا اب مطلب سمجھے، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں یہ ساری چیزیں، اب کتنے ہو گئے؟ فی اربعۃ ایام، 4 دن میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ سواء للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کو اللہ نے کتنے وقت میں بنایا؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ 2 دن میں زمین کو، 2 دن میں زمین کے منافع کو، سواء للسائلین، 4 دن ہو گئے، پوچھنے والوں کے لیے بات برابر ہو گئی، یعنی ان کا سوال کا جواب مل گیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا ایک اور ہے، سواء للسائلین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ برابر ہے کس کے لیے؟ رزق کے طلبگاروں کے لیے۔ برابر ہے کا مطلب معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ برابر ہے کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے فوائد کو یکساں رکھا ہے رزق کے طلبگاروں کے لیے۔ اب رزق کے طلبگار 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ طلبگار جو زبان سے طلب کرتے ہیں، اور وہ طلبگار جو زبان سے طلب نہیں کرتے، اپنے حال سے طلب کرتے ہیں۔ اب اس کو میں انسانوں میں 2 طبقات کے ذریعے سے بات کو سمجھاؤں گا۔ میں آپ ہیں، ہماری زبان سے کلمات نکلتے ہیں، تو ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو زبان سے مانگتے ہیں، چاہے وہ انسان سے مانگیں چاہے وہ رب رحمان سے مانگیں، یہ زبان سے مانگنا ہے۔ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، بھائی مجھے یہ فلاں چیز دے دینا، یہ الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے کہ جو بول نہیں سکتا، ابھی نو مولود ہے، وہ رزق مانگتا ہے، لیکن اس کا رزق مانگنا کس سے ہے؟ زبان سے نہیں، الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ اس کا رونا، اس کا بل بلانا، اس کا کروٹیں بدلنا، اس کا بے چینی کا اظہار کرنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ رزق طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں سمجھ لیتی ہے کہ بچہ اب رزق مانگ رہا ہے، بات سمجھیں؟ یہ رزق مانگنا اس کا زبان قال سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ الفاظ نہیں ہے، حال بتلا رہا ہے اس کا کہ جناب اس کو رزق کی طلب ہے۔ اب اسی کو اب مزید گہرائی سے سمجھیے۔ انسان زبان قال سے رزق مانگتا ہے، دیگر چرند پرند حیوانات بہائم جانور دابت جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ زبان حال سے اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا سواء للسائلین، یہ انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، چرند و پرند کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، شجرات کے لیے بھی۔ آپ جانتے ہیں شجرات کو بھی رزق کی ضرورت ہے، وہ رزق کیسے مانگتے ہیں؟ ان کی کوئی زبان ہے، ان کا کوئی بولنا ہے۔ آپ کہیں گے جانور تو منہ سے آوازیں نکالتا ہے، درخت تو آوازیں نہیں نکالتا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہر ایک مخلوق کے لیے اس کی حیثیت اور اس کی طلب کے مطابق رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ سواء للسائلین کا معنی آپ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے مانگنے والوں کے لیے اس کے منافع کو یکساں رکھا ہے۔ وہ مانگنے والے خواہ زبان سے مانگے یا حال سے مانگے، ان کی حالت بتائے کہ ان کو کچھ ضرورت ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا، آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خوشی سے خواہ نہ خوشی سے، یعنی خوش ہو کر آنا چاہتے ہو تب، اور اگر ناراض ہو کر آنا چاہتے ہو تب، ہر حال میں تم آؤ۔ معنی یہ آؤ کا معنی اطاعت کرو، آنے کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، تعمیل حکم کرو، حکم کو مانو، ٹھیک ہے؟ میں وضاحت کرتا ہوں۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اس نے زمین سے فرمایا اور آسمان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ دونوں آؤ، خوشی سے خواہ نہ خوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں، سورج اور چاند سے مزین کیا، وحفظا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ ذالک تقدیر، یہ اندازے ہیں العزیز الحکیم، زبردست اور حکمت والے کے۔ یعنی آپ یہ بات سمجھیے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، یہاں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ اوپر والی آیت میں زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا، اس آیت میں آسمان کا، اس سے پتہ چلا پہلے زمین بنائی گئی پھر آسمان بنائی گئی، یہی معنی ہوا نا۔ آئیے سورۃ النازعات کی طرف۔ سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمانوں کا؟
پہلے آسمان آ گیا، پھر کچھ چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو اس نے بچھا دیا۔ اب پتہ یہ چلا اس سورہ مبارکہ میں پہلے آسمان بنا پھر زمینیں بنی، اس سورہ مبارکہ میں پتہ چلا کہ پہلے زمین بنائی گئی پھر آسمان بنائے گئے۔ اب دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ تو قرآن پاک کی ان دونوں آیات میں بظاہر تعارض پیدا ہو گیا۔ تعارض کا معنی اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک طرح کی آیات بتاتی ہیں کہ پہلے آسمان بنائے گئے، سورۃ النازعات، پھر زمین بنائی گئی۔ سورۃ حامیم سجدہ کہتی ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی پھر آسمان بنائے گئے۔ تو دونوں میں بظاہر بہت زبردست قسم کا ٹکراؤ ہے۔ جواب سمجھیے، بہت سارے علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، ہر ایک عالم کے جواب کا اپنا انداز، لیکن وہ شخص جس نے پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کا پرچم سب سے پہلی دفعہ لہرایا، اس کا نام ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جہاں پر نعمتوں کا ذکر فرمایا نا، جہاں پر نعمتیں بیان کرنا مقصود تھیں، تو وہاں زمین کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ انسان کا مقصد نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے نا، تو وہاں زمین کو پہلے ذکر کیا اور آسمان کو بعد میں۔ اور جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا نا، اپنی شان کو بیان کرنا چاہا، اپنی عظمت کو بیان کرنا چاہا، تو عظمت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے، آسمان زمین سے زیادہ بڑا ہے، آسمان زمین سے زیادہ قدرت کا اظہار ہے۔ اس لیے اللہ نے وہاں پر آسمان کو پہلے اور زمین کو بعد میں ذکر کیا۔ جہاں منافع کا ذکر ہوا وہاں زمین کو پہلے اور آسمانوں کو، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں اس نے پہلے زمین کو بنایا یا آسمان کو بنایا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں، یہ دوسری بات عرض کر لوں، پہلی بات ختم ہو گئی، دوسری بات سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ دوسری بات، یہ جو یہاں پر موجود ہے نا اس کا، وہی دخان، یہ دوسری بات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یہ آسمان دھواں تھا، یہ آسمان کیا تھا؟ دھواں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا مادہ دھواں ہے، گویا آسمان کا مادہ الگ ہے اور زمین کا مادہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے۔ جبکہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ جو میں نے آیت نمبر 30 بتائی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، جڑے ہوئے تھے، زمین اور آسمان دونوں جڑے ہوئے تھے، کیا معنی؟ دونوں ایک مادہ تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کیا، معنی اس کے دو حصے کیے، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے زمین بنائی، دوسرے ٹکڑے سے، معلوم یہ ہوا اس آیت مبارکہ میں پتہ چلا کہ اللہ نے ایک مادے سے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ زمین کا مادہ الگ، آسمان کا مادہ الگ، یہی پتہ چلتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، زمین و آسمان کا مادہ ایک ہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ دو مادے تھے۔ اللہ نے ایک مادے کو جب دو ٹکڑے بنائے تو ایک ٹکڑے سے جب زمین بنائی تو وہ جو دوسرا ٹکڑا تھا اس کو کس حال میں رکھا؟ وہی دخان، وہ دخان کی حالت میں تھا، وہ دھوئیں کی حالت میں تھا۔ تو گویا مادہ وہ ایک ہی تھا، لیکن اس مادے کو جب توڑا، دو حصے کیا، تو ایک حصے سے ایک چیز کو بنایا تو دوسرا حصہ کیا تھا؟ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ پھر اسی دھوئیں کی شکل کے مادے سے اللہ نے آسمان کو بنایا۔ یہ ہو گئی یہاں پر دو باتیں۔ اب تیسری بات سمجھ لیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، آسمان سے اور زمین سے کہا کہ دونوں آؤ، خوشی کے ساتھ یا ناخوشی سے۔ سوال یہ ہے اطاعت کا حکم تو اللہ کے ہاں انسانوں کے لیے ہے، تو یہ زمین اور آسمان کو اطاعت کا حکم کیوں؟ ان کے لیے تو اطاعت کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ جواب آپ کی خام خیالی ہے، انسانوں کے لیے اطاعت اور درجے میں ہے اور دیگر مخلوقات کے لیے اطاعت کا معنی اور ہے۔ دیگر مخلوقات میں بھی اطاعت اور شعور کی صلاحیت موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال، اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، شعور موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کو اتارتے پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو گویا پہاڑوں کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ قرآن کی عظمت شان کو اٹھانے کے قابل نہیں۔ چلیے ایک اور مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر، اور اس سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں احد جبل، احد ایک
پہاڑ ہے، ایک ایسا پہاڑ ہے کہ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کا تعلق تو شعور سے ہے. تو ایک ایسی چیز جو ہمارے ہاں ایسی ہے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا کہ شعور ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے کہ شعور نہیں، شعور ہے. شعور ہے تو وہ محبت کرتا ہے. یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اس آیت کریمہ سے جو بات آپ نے اخذ کی کہ جی حکم تو اطاعت کا انسانوں کو دیا جاتا ہے، یہ آسمان اور زمین کو کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو اطاعت کا حکم ان کی شعوری صلاحیت کی وجہ سے، ان کے تعمیل حکم کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کس کا؟ اطاعت کا. ایک جواب. دوسرا جواب دیکھیے جناب، جو احکامات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ احکامات جن کا تعلق شریعت کے سے ہو، یعنی حلال حرام جائز ناجائز سے ہو، وہ انسانوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہیں؟ اور جو احکامات تکوینی ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے بھی ہیں اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہیں. اب تکوینی امور کیا ہیں؟ تکوینی امور یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے وہ فیصلے جو اللہ رب العزت اپنی طرف سے کرتے ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے. اس کائنات کے اندر جو معاملات درپیش ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں؟ تکوینی امور ہیں. ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا پیدا ہو جانا، زمین کے اندر قحط پیدا ہو جانا، نعمتوں کی فراوانی کا آ جانا، بیماریوں کا پھیل جانا، بیماریوں سے شفا یاب ہو جانا، ہاں جی، انسانوں کی اموات، انسانوں کی ہلاکتیں، انسانوں کے لیے صحت، بیماری، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تکوینی امور ہیں. اور تکوینی امور اللہ نے جہاں انسانوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہاں دیگر مخلوقات کے لیے بھی رکھے ہوتے ہیں. تو یہاں زمین اور آسمان کو جو حکم دیا گیا وہ تکوینی امور کا تھا، تشریعی امور کا نہیں تھا. کتنی بات ہوگی؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 2 دن میں زمین کو بنایا، 2 دن میں پھر اس کے اندر موجود چیزوں کو بنایا، 2 دن میں آسمان کو بنایا. کل کتنے بن گئے؟ 6 دن. تو کل 6 دن بن گئے. اب آیت کریمہ دیکھیں، آیت کریمہ دیکھیں. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا. اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ پہلے 2 دن زمین، پھر 2 دن اس کے منافع، اور اب 2 دن آسمان. قرآن پاک نے اس بات کو کئی موقعوں پر بیان کیا. خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہ دن کیا کون سے ہیں؟ دیکھیے آسمان بنا نہیں، ذرا توجہ کیجیے گا، آسمان بنا نہیں، زمین بنی نہیں. جب آسمان نہ تھا تو سورج کہاں سے تھا؟ جب سورج نہ تھا تو دن کا تعین کیسے ہوا؟ سمجھ ہے نا؟ دن کا تعین تو سورج کے ساتھ وابستہ ہے نا. جب سورج کی تخلیق ہوئی نہیں، ابھی تو زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، تو آسمان کے اندر جو تزئین والی چیزیں ہیں، ستارے، چاند، پھر سورج، اور سورج ان سب کا مرکز اور محور ہے. تو سورج بنا ہی نہیں تو دن کا تعین کیسے ہو گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ دن سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ سورج تو تھا نہیں، لہذا دن تو وہ ہو نہیں سکتا جو ہمارے ذہن میں، تو پھر کیا مراد ہے؟ جواب، اس دن سے مراد ایک فاصلہ ہے. اس دن سے مراد کیا ہے؟ فاصلہ ہے. تو اللہ نے ایک چیز کو بنانے کے بعد دوسری چیز کو بنانے سے پہلے کیا رکھا؟ ایک درمیان میں فاصلہ رکھا. درمیان میں اب یہ فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں اس کو بیان کیا ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس ایک دن کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق. اب کہا تمہارے شمار، یعنی اب جس سورج سے تم شمار کر رہے ہو نا، اس سورج کے شمار کے مطابق وہ ایک دن کیا ہے؟ 1000 سال کا ہے. 1000، اس سے پتہ چلا کہ 2000 سال میں زمین، 2000 سال میں اس کے درمیان کی چیزیں، اور 2000 سال میں آسمان، تو 6000 سال میں یہ سب کچھ بنا. اب اگر یہ جو دن ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہو تو پھر یہ 6000 سال ہی بنتے ہیں، اور اگر یہ آخرت کے دن کے اعتبار سے ہو تو پھر آخرت کا ایک دن 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور وہ 50,000 سال کو آپ ان 6 کے ساتھ ضرب دیجئے، کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہاں دن بتانا مقصود نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ کو سال بتانا مقصود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات 2 وجہ سے کی ہے. ایک یہ بیان کیا کہ درمیان میں اللہ نے وقفہ رکھا ہے، کاموں کے درمیان وقفہ رکھنا چاہیے.
وقفہ رکھنا یہ انسانی فطرت اور انسانی جو طاقت ہے اس کے عین مطابق بات ہے. اس سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے, اس سے انسان کے اندر بوریت کم پیدا ہوتی ہے, اس سے انسان کا کام میں جو من ہے وہ لگتا رہتا ہے. دوسرا, اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ رب العزت تو قادر ہیں امر کن پر, وہ کون فرماتے 6 دن میں, تو کیا لمحے میں یہ زمین آسمان سب کچھ بن جاتا؟ پھر اللہ نے 6 دن کا تعین کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے, اس کا جواب بھی اسی پہلے جواب کے ساتھ اب ملا لیجیے کہ اللہ نے ان 6 دنوں کا ذکر ہمارے لیے اس لیے فرمایا کہ ہم انسانی فطرت کے مطابق کام کریں, وہ جلد بازی نہ کریں, کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ کام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ رحمان کا کام ہے. تو رحمان ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ تم جلدی مت کرو بلکہ کیا کرو؟ ٹھہر کے آرام سے سکون کے ساتھ معاملات کرتے رہو. اللہ اکبر. پھر آپ اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آخری روایت پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کائنات نے ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا, اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا کیا, سوموار والے دن نباتات کو پیدا کیا, منگل والے دن برائیوں کو اور بیماریوں کو پیدا کیا, بدھ والے دن بھلائیوں کو اور نور کو پیدا کیا, اور جمعرات والے دن اللہ رب العزت نے جانوروں, چوپایوں, جرند پرند ان چیزوں کو پیدا کیا, اور جمعے والے دن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت میں پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جس کو ان آیات کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ, اچھا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا کا مطلب آپ سمجھ آ گیا, اللہ نے ہر ایک کی طرف وہی بھیجی, وہی سے مراد کیا ہے؟ حکم بھیجا, تعمیل ارشاد کرو. اور وہ تعمیل ارشاد کس کا تھا؟ تکوینی امور کا, کہ تم اس کو حکم کو مانو. اور یاد رکھیے کہ پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے, حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر گرتا نہیں. وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ, کوئی پتا نہیں گرتا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. ہر چیز اللہ نے نوشتہ تقدیر لکھ رکھی ہے. چلیے جی, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا. چراغوں سے مراد یہاں پر ستارے ہیں. ستارے آسمان کی تزئین کے لیے ہیں, اس کے بہت سارے منافع ہیں, بہت سارے فوائد ہیں, ان کو بار بار ذکر کیا گیا. وَحِفْظًا, ان کا ایک فائدہ آسمانوں کی تزئین, دوسرا فائدہ یہاں پر کیا بیان فرمایا گیا کہ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اور تفصیل سے سورہ صافات میں بیان کر چکے کہ پہلے آسمانوں پر شیاطین جایا کرتے تھے. جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ نے آسمانوں کی طرف شیاطین کا جانا ممنوع قرار دے دیا. اب شیاطین وہاں جاتے, اوپر سے شہاب ثاقب ان پر مار دیا جاتا. شہاب ثاقب یہ ستارے میں سے لی گئی ایک آگ ہے جو کہ ان کے اوپر پھینکی جاتی ہے. گویا یہ ستارے اللہ نے حفاظت قرآن کا, حفاظت دین کا بھی ایک ذریعہ بنائے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ زبردست غالب اور حکمت والے پروردگار کی طرف سے یہ اندازہ ہے جو کہ مقرر کیا گیا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.